اس وقت جب میں اس خالی کمرے کی دیواروں کو تک رہا ہوں، میرے کانوں میں اس ملازم کے وہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح بج رہے ہیں جنہوں نے میری دنیا اجاڑی تھی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس ماں کی خاطر میں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، اس کا آخری وقت کسی ایسے سرد اور اجنبی مقام پر گزرے گا۔ میری کہانی کا آغاز اس وقت ہوا جب میں 6 سال کے طویل انتظار اور ہسپتالوں کی تکلیف کے بعد اس قابل ہوا تھا کہ اپنی ماں کو واپس اپنے گھر لا سکتا۔ میں جب اولڈ ہاؤس کے اس دفتر میں داخل ہوا تو میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی کہ اب میں ماں کی خدمت کروں گا، اب ماں کو دوبارہ اپنے گھر لے آؤں گا۔ میں نے وہاں موجود ایک ملازم سے کہا تھا کہ جا کر میری ماں کو اطلاع کر دو کہ ان کا بڑا بیٹا دانیال انہیں لینے کے لیے آیا ہے، اور ان کا سامان بھی پیک کر دو کیونکہ اب وہ یہاں ایک پل بھی نہیں رکیں گی۔ وہ ملازم میری بات سن کر اندر چلا گیا، اور جب تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے چہرے پر خاموشی تھی جس نے میرا دل دہلا دیا۔ اس نے بڑی بے رخی سے مجھے بتایا کہ جس ماں کو آپ لینے کے لیے آئے ہیں ان کا تو 4 دن پہلے ہی انتقال ہو چکا۔ یہ سننا تھا، یہ سنتے ہی ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ میں نے حیرت اور صدمے سے پوچھا، ایسا کب ہوا اور ہمیں بتایا کیوں نہیں گیا؟ تو اس نے جو انکشاف کیا وہ اس سے بھی زیادہ ہولناک تھا کہ میری ماں کی موت کی خبر انہوں نے میرے چھوٹے بھائی عدنان سے رابطہ کیا تھا۔ عدنان کو، جس کو میں نے پڑھا لکھا کر اس مقام تک پہنچایا تھا کہ وہ محکمہ زراعت میں ایک بڑے عہدے پر فائز ہو گیا تھا۔ اس نے انتظامیہ کو یہ جواب دیا کہ اس کے گھر میں اس کی سالی کی شادی کی تقریبات چل رہی ہیں اور مہمانوں کی موجودگی میں وہ اپنی ماں کا جسد خاکی وصول نہیں کر سکتا۔ اس نے مشورہ دیا کہ میت کو کسی سرد خانے میں رکھوا دیا جائے تاکہ ان کی خوشیوں میں کوئی خلل نہ پڑے۔ یہ بات سن کر میری روح کانپ اٹھی کہ ایک بیٹا اپنی ماں کی لاش کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتا ہے۔ میں وہیں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور ماضی کی تلخ یادیں میرے ذہن میں کسی فلم کی طرح چلنے لگی تھی۔ مجھے یاد آیا جب والد صاحب کو فالج کا حملہ ہوا تھا اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے تو میں نے اپنی جوانی اور اپنی خواہشات کو پستے پشت ڈال کر کھیتوں میں دن رات ایک کیا تھا تاکہ میرا چھوٹا بھائی عدنان پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن سکے، اس کے سپنے، اس کے خواب پورے ہو سکے۔ عدنان شروع ہی سے خود غرض تھا، لیکن جب اس کی سرکاری نوکری لگی تو اس کا رویہ بدل گیا۔ ایک دن جب ہاسپٹل میں میرا کزن میرے پاس بیٹھا تو اس کی آنکھیں نم تھیں۔ اس نے دبی آواز میں بتایا کہ دانیال، حقیقت اس سے کہیں زیادہ تلخ ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ اس دن جب تمہاری ماں عدنان کے گھر میں تھی تو اس کی بیوی نے اخلاق کی تمام حدیں پار کر دی تھی۔ اس نے نہ صرف ماں جی کو باورچی خانے میں کھانا کھانے سے روکا تھا، بلکہ جب ماں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے چلا کر کہا تھا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہاں تمہاری بوجھ بنی ہوئی زندگی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس بدتمیز عورت نے غصے میں آ کر تمہاری بوڑھی ماں کو بازو سے پکڑا اور کمرے سے باہر دھکا دے دیا تھا۔ ماں زمین پر گر پڑی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ تھی کہ عدنان وہیں کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو روکنے کی بجائے الٹا ماں سے کہا تھا، ماں، آپ کی وجہ سے روز روز ان جھگڑوں سے میں تنگ آ گیا ہوں، بہتر ہے کہ آپ کہیں اور چلی جائیں۔ اور پھر اسی شام وہ اپنی سگی ماں کو، جو ابھی دھکے کی وجہ سے ٹھیک سے کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی، درد سے سنبھلی بھی نہیں تھی، زبردستی گاڑی میں بٹھا کر اولڈ ہاؤس چھوڑ آیا تھا۔ ماں گاڑی کی کھڑکی سے اسے پکارتی رہی، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی بیوی کو ماں کی بیماری اور ان کی موجودگی سے چڑ تھی۔ میں تڑپ کر رہ گیا۔ میں نے ڈاکٹروں سے منتیں کی کہ مجھے چھٹی دے دیں۔ جیسے ہی میں تھوڑا سا چلنے کے قابل ہوا تو میں ہاسپٹل سے نکلا اور سیدھا عدنان کے گھر جا پہنچا تھا، لیکن اس نے مجھ سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں، اس کا بڑا بھائی، کتنی دیر دروازے پر کھڑا رہا۔ آخر اس کے ملازم نے آ کر بتایا کہ صاحب کی سالی کی شادی ہے، اس لیے سب مصروف ہیں اور اماں جی کو اولڈ ہاؤس بھیج دیا گیا ہے۔ اس وقت میرے پاس سوائے اللہ سے فریاد کرنے کے کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں خوش تھا کہ چلو اب میں جا کر ماں کو واپس لے آؤں گا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میرا انتظار کرتے کرتے میری ماں کی سانسیں اکھڑ چکی ہوں گی۔ میں اب سرد خانے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں میری ماں کا جسم کسی اجنبی کی طرح پڑا تھا۔ عدنان نے جس ماں کو جیتے جی بوجھ سمجھا، مرنے کے بعد اس کے لیے اپنے گھر کے دروازے بھی نہیں کھولے۔ میں اس کمرے میں بیٹھ کر سوچ رہا ہوں کہ کیا دنیا میں ایسے بھی بیٹے ہوتے ہیں جو اپنی ماں کے جنازے پر اپنی سالی کی شادی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟
ابھی یہ صدمہ ختم نہیں ہوا تھا جب میں ماں کا جسد خادی لے کر اپنے گاؤں پہنچا تو وہاں ایک اور ایسی بات میرا انتظار کر رہی تھی جس نے میرے پیروں تلے زمین نکال دی۔ وہ بات یہ تھی کہ ماں کی وفات سے پہلے ان کے ساتھ اولڈ ہاؤس میں کیا بیتی تھی۔ ماں کی میت کو ایمبولینس میں رکھ کر جب میں اپنے پرانے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا تو راستے میں بھر میں ذہن میں وہ تمام لمحات گردش کرتے رہے جب میری ماں نے میری ایک ایک تکلیف پر اپنی راتوں کی نیندیں حرام کی تھی۔ ایمبولینس کے سائرن کی آواز مجھے کسی ماتمی نوحے کی طرح سنائی دے رہی تھی، اور جب ہم گاؤں کی حدود میں داخل ہوئے تو وہاں کی فضا میں پھیلی ہوئی خاموشی نے میرے دل کو مزید بوجھل کر دیا تھا۔ میری بیوی امارا جو گھر پر میرا انتظار کر رہی تھی، جب اس نے مجھے ایمبولینس کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو وہ دھڑم سے زمین پر گر گئی، کیونکہ اسے امید تھی کہ میں ماں کو جیتا جاگتا ساتھ لے کر آؤں گا۔ محلے کے لوگ جمع ہو گئے اور ہر آنکھ میں ایک ہی سوال تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا، لیکن میرے پاس عدنان کی بے حسی کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے جب ماں کی میت کو گھر کے صحن میں رکھا تو مجھے وہ دن یاد آیا جب عدنان کی نوکری لگی تھی اور ماں نے پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی تھی۔ اسی صحن میں بیٹھ کر ماں نے اس کی دعاؤں کی کامیابی کی دعائیں مانگی تھیں، اور آج اسی صحن میں وہ بے گورو کفن پڑی تھی، کیونکہ اس کا افسر بیٹا اپنی سالی کی شادی میں مصروف تھا۔ میں ماں کے چہرے سے کفن ہٹا کر اس کے نیلے پڑتے ہوئے ماتھے کو چوم رہا تھا، اور مجھے ملازم کی بات یاد آ رہی تھی جس نے بتایا تھا کہ عدنان نے ماں کی لاش وصول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جنازے کی تیاری ہو رہی تھی، اچانک باہر ایک مہنگی گاڑی آ کر رکی اور عدنان بڑے ٹھاٹھ پھاٹ سے باہر نکلا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی ملال یا شرمندگی نہیں تھی، بلکہ وہ ایسے آ رہا تھا جیسے کسی رسمی تقریب میں شرکت کے لیے آیا ہو۔ جب وہ میرے قریب آیا اور دکھاوے کے لیے میرے گلے لگنے کی کوشش کی تو میرا خون کھول اٹھا تھا۔ میں نے اسے سب کے سامنے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ جس ماں کو تم نے جیتے جی اولڈ ہاؤس کی تنہائیوں میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، آج ان کے جنازے پر اپنا ناپاک سایہ مت ڈالو۔ عدنان نے بڑی بے شرمی سے صفائیاں دینی شروع کی کہ وہ مجبور تھا اور گھر میں مہمان تھے، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اسی دوران مجھے ماں کے اس چھوٹے سے کپڑے کے تھیلے سے ایک خط اور ایک پرانی ڈائری ملی تھی جو وہ اولڈ ہاؤس لے کر گئی تھی۔ اس خط میں ماں نے لکھا تھا کہ عدنان نے دھوکے سے وہ تمام جائیداد کے کاغذ پر اس سے دستخط کرا لیے تھے، اور جیسے ہی وہ زمین جن کھیتوں پر میں کام کرتا تھا اس کے نام ہوئی تھی، اس نے ماں کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اس ڈائری میں ماں نے ان تمام راتوں کا ذکر کیا تھا جو انہوں نے اولڈ ہاؤس کے ٹھنڈے فرش پر روتے ہوئے گزاری تھی۔ وہاں انہوں نے ایک ایک دن گنا تھا کہ کب ان کا بڑا بیٹا دانیال ٹھیک ہو جائے گا اور ٹھیک ہو کر ہاسپٹل سے انہیں گھر لے جائے گا۔ ماں نے لکھا تھا کہ بیٹا دانیال، مجھے معلوم ہے تم مجھے لینے آؤ گے، لیکن شاید تب تک میں نہ رہوں۔ اس بے وفا بیٹے کو معاف کر دینا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں میں دشمنی ہو۔ یہ پڑھ کر میری روح فنا ہو گئی کہ ماں نے مرتے دم تک اس بیٹے کی پردہ پوشی کی تھی جس نے انہیں جیتے جی مار ڈالا تھا۔ اسی لمحے مجھے گاؤں کے نمبردار نے بتایا کہ عدنان نے نہ صرف جائیداد ہتھیائی تھی بلکہ گاؤں کے کچھ لوگوں سے قرض بھی لیا تھا، جو اب ماں کی وفات کے بعد وہ ادا کرنے سے صاف انکار کر رہا تھا۔ لوگوں نے جب مجھے عدنان کو دور کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، بڑا بھائی انا پرست ہو گیا ہے اور دکھ کے موقع پر سیاست کر رہا ہے۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا یہ انا نہیں بلکہ اس ممتا کا بدلہ تھا جس کا سودا ایک سنگ دل بیٹے نے چند پیسوں اور جائیداد کے لیے کر دیا تھا۔ میں نے عدنان کو واضح کر دیا کہ آج کے بعد میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہمارے گھر کی دہلیز کبھی پار نہ کرے۔ ہم نے ماں کو سپرد خاک کیا، اور جب میں ان کی قبر کی مٹی برابر کر رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا جیسے ماں میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہی ہو کہ تم نے میرا حق ادا کر دیا۔ عدنان وہیں کھڑا رہا، اسے شاید اپنی جائیداد مل گئی تھی، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ ماں کے بغیر، دعا کے بغیر وہ دنیا کا سب سے غریب انسان بن چکا ہے۔ آج میں اس کمرے میں تنہا بیٹھ کر جب یہ سبق لکھ رہا ہوں تو میرا دل بہت مطمئن ہے کہ میں نے حق کا ساتھ دیا۔ لوگ مجھے کتنا ہی کیوں نہ برا کہیں، میرا ضمیر جانتا ہے کہ ایک ماں کی توہین کرنے والا کبھی میرا بھائی نہیں ہو سکتا۔ وقت کا پہیہ ایک جگہ نہیں رکتا، اور زندگی ہمیں ایسے مقام پر کھڑا کرتی ہے لا کر جہاں ہم نے کبھی جانے کا سوچا بھی نہیں ہوتا۔
برسوں بعد جب عدنان کے بچے جوان ہوئے تو وہ ایک دن اچانک میرے بوڑھے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں پرانی چمک نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی ندامت تھی۔ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر میرے پاس آیا تھا کہ میں اس کی بیٹی کو اپنے بیٹے کی دلہن بنا لوں اور اسی طرح ہمارے ٹوٹے ہوئے رشتے دوبارہ جڑ جائیں۔ وہ چاہتا تھا کہ اس رشتے کے ذریعے میں اسے معاف کر دوں، لیکن میں یہ سوچ کر کانپ اٹھا تھا کہ جو انسان اپنی سگی ماں کا نہ ہو سکا وہ کسی اور کا کیا ہوگا۔ میرا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ میں اس خاندان سے دوبارہ کوئی گہرا رشتہ جوڑوں، کیونکہ انسان کی فطرت اور جبلت کبھی نہیں بدلتی۔ جو خون ایک بار سفید ہو جائے وہ دوبارہ سرخ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، میں نے اس سے سلام دعا تو شروع کر لی ہے، کیونکہ آخر وہ میرا اپنا خون ہے اور اسلام میں قطع رحمی سے منع کرتا ہے۔ میں نے اسے معاف تو کر دیا ہے، لیکن میں اس بار اس پر دوبارہ بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے تو پی سکتا ہوں، مگر دل اس کے سامنے دوبارہ نہیں کھول سکتا۔ وہ قصص آج بھی میرے سینے میں تازہ ہے۔ جب اسے ہماری ضرورت تھی تب اس نے ہمیں اولڈ ہاؤس کی نظر کر دیا تھا۔ سٹوری اگر اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا کہ ہر آنے والی سٹوری آپ تک ضرور پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ماؤں کو آپ کے سر پر سلامت رکھے، ان کی دعاؤں کو بھی آمین۔